ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا کہ اللہ والوں کی جو موت ہوتی ہے یا آخری وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے سکرات آسان کر دی جاتی ہے، ان کی روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور گناہ گاروں کی روح بڑی سختی سے قبض ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سب کے آقا ہیں، بلکہ یہاں تک اللہ نے اختیار دیا ان کو کہ وہ چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں، چاہیں تو دنیا میں رہیں۔ تو یہ جو کیفیات طاری ہوئیں، بخار شریف تشریف لایا اور نبی پاک کا چہرہ انور پہ اس طرح پانی کو ڈالنا، تو یہ کون سی کیفیات تھیں؟ اس کو ہم کہاں کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں، سکرات جسے کہتے ہیں نا، سکرات کی سختی، نزع کی سختی۔ جی، نزع کیسے کہتے ہیں؟ نزعن کا مطلب ہے کھینچنا، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور اس کا یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے نزع روح، روح کھینچنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سکرات ہے اور جو نزع کی سختی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت فرشتے بدن سے روح خارج کرتے ہیں اس وقت کی تکلیف۔ تو یہ جو ہے نا کہ نیک لوگوں کو، مومنوں کو نزع کی سختی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے اس وقت انہیں تکلیف نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اور جو گناہ گار ہیں، جو کفار ہیں، انہیں بہت سخت ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جتنے احوال مبارکہ ہیں یہ نزع کے نہیں ہیں، پہلے کے ہیں، یہ تو اس سے پہلے والی جو بیماری اور مرض تھا یہ اس کے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کا کنارہ شہید ہوا، تو اب وہ وہاں کا واقعہ نا، اس کو نظر روح کے ساتھ تو نہیں نہ ملا دیں گے، وہ الگ چیز ہے۔ تو جیسے وہ بالکل الگ چیز ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو سر مبارک میں درد ہوا، جو آپ کو بخار شریف ہوا، تو یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کی وہ حیات ظاہری ہے اور جو آپ کا جسم اطہر ہے، یہ اس کے معاملات ہیں، یہ اس کے عوارض ہیں، نزع روح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح مبارک جو بدن اطہر سے لی گئی ہے، تو اس کا تو کچھ یعنی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا نا۔ جو روایت ہے وہ یہ ہے، دلائل النبوہ کے اندر یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو اندر آ جائیں۔ اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا لو۔ تو ملک الموت علیہ السلام اندر آ گئے۔ اندر آ کے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ سے آپ کی مرضی پوچھ لوں، اگر آپ چاہیں تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں اور آپ اسی دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں۔ تو اب جہاں یہ معاملات ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آ کے اجازت مانگتے ہیں کہ ان کو اندر بھی آنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو باہر کھڑے، اور وہ اندر آتے ہیں اور آ کے پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ فرمائیں، ایز یو وش، ایز یو لائک، آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، تو پھر روح مبارک جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے۔ تو اس میں کسی سختی کا تصور یا کسی اور شے کا تصور کس شان سے ہوا ہوگا یہ سفر، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، اس کا تو یعنی یوں کہہ لیں کہ کوئی الفاظ کے اندر شاید اس کو بیان نہیں کیا جائے، بلکہ یقیناً اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی پہلے کی تھی نا، اس کے بعد تو وہ کیفیت ریلیز ہو گئی تھی نا۔ وہ جو پسینہ مبارکہ کا معاملہ ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے، وہ راحت سے بھی ہوتا ہے، وہ خوشی سے بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بدن اگر گرمی میں جائے گا تو اس کو پسینہ آئے گا، اگر وہ ٹھنڈک میں جائے گا تو اس کا پسینہ خشک ہو جائے گا۔ تو اب بدن اطہر پر ایک کیفیت طاری ہوئی ہے کہ روح مبارک جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے لیے وہاں سے نکل رہی ہے، تو لہذا اس کا جو بدن اطہر پہ اثر تھا، اس کے نتیجے میں پسینہ مبارک اگر ظاہر ہوا ہے پیشانی کے اوپر، تو وہ ایک جدا چیز ہے، اس کا بھی نزع روح کی سختی کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو واقعہ وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی نا، کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھا یکدم تو آپ نے مکہ مارا اور ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ جو ہے وہ فارغ ہو گئی۔ اللہ، وہ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی، یا اللہ، یہ تیرے بندے نے یہ کیا میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں فرمایا کہ موسیٰ یہ کیا،
میرے 4 برگزیدہ ترین فرشتوں میں نے ایک کو بھیجا اور وہ میرا قاصد تھا، میرا وہ نمائندہ تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک. یہ نہیں فرمایا. ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور جا کے اجازت مانگو، جا کے کہو کہ اگر آپ چاہیں تو پھر آپ ادھر ہی رہیں، اور اگر چاہیں تو میں آپ کی روح ساتھ لے جاتا ہوں. اور یہ بیل ہے، اس بیل کے اوپر آپ اپنا دستے مبارک پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو اب ملک الموت علیہ السلام دوبارہ آئے اور اب آ کے عرض کی کہ حضور یہ بیل ہے، اس پہ ہاتھ پھیر لیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی، اور اگر کہیں تو پھر چلتے ہیں، میں لے جاتا ہوں. تو فرمایا کہ نہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تو قبضے روح کا معاملہ یہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور وجہ وجود کائنات، تو ان کا معاملہ کیا وراء الورا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات.